جب میں یہ کام کرتا ہوں اس کا امپیکٹ یہ جو آپ کا کیمرہ مین ہے، یہ جو آپ کا دربان یہاں پہ کھڑا ہے، جو آپ کو چائے پلا رہا ہے، جو ریڑھی میں کیلے بیچ رہا ہے، ان سب پہ آ رہا ہے۔ اور یہ وہ طبقہ ہے جو اس بوجھ سے ہر مرتبہ پس رہا ہے۔ اور ایک پاکستان کی ایسی ایلیٹ ہے جس کو آپ اس یونٹ کو 67 کی بجائے 167 روپے پہ لا جائیں تو تب بھی ان کے پاس پیئنگ کیپیبلٹی موجود۔ اس کم دورانیے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں این جی او کے ماڈل کو میں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ وہ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں ٹو دا رسپانسبل گورنمنٹس کہ سروس ڈیلیوری میں وہ کیا کام کر سکتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنے اس چھوٹے سے دورانیے کو استعمال کر رہے ہیں کہ ہم ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا سکیں کہ آگے آنے والی کوئی بھی الیکٹڈ حکومت ہو، ٹو گیو دیم اے ماڈل کہ یار یہ تو ہو سکتا ہے 4 مہینے میں انہوں نے کر لیا تھا یا 5 مہینے میں انہوں نے کر لیا تھا، تو جن کے پاس لمبا مینڈیٹ، عوام کا مینڈیٹ، وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سوال ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں ابھرے، وہ اس کو اٹھائیں اور اس کے جوابات تلاش بھی کریں۔ ہم نے اپنی ریکوری کو لگ بھگ کوئی 18 ارب روپے ہیں، یا میں فگر میں شاید غلط ہو رہا ہوں، نمبر آ رہا ہے، ہم نے یہ ریکوری کی ہے۔ کیوں اس سے پہلے نہیں ہو رہی تھی؟ کیا یہ ریکوری جب آپ نہیں کرتے ہیں تو اس کی رسپانسبلٹی آپ ان لوگوں پہ شفٹ کر رہے ہوتے ہیں جو آلریڈی آپ کا بل پے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایڈیشنل کاسٹ ان پہ آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ مہنگائی کون کر رہا ہے؟ یہ میری ill گورننس، پور گورننس کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب میں یہ کام کرتا ہوں اس کا امپیکٹ یہ جو آپ کا کیمرہ مین ہے، یہ جو آپ کا دربان یہاں پہ کھڑا ہے، جو آپ کو چائے پلا رہا ہے، جو ریڑھی میں کیلے بیچ رہا ہے، ان سب پہ آ رہا ہے۔ اور یہ وہ طبقہ ہے جو اس بوجھ سے ہر مرتبہ پس رہا ہے۔ اور ایک پاکستان کی ایسی ایلیٹ ہے جس کو آپ اس یونٹ کو 67 کی بجائے 167 روپے پہ لا جائیں تو تب بھی ان کے پاس پیئنگ کیپیبلٹی موجود ہے۔ اب اس کو کیسے ہم ایڈریس کریں؟ اس کو آپ نے ایڈریس اسی طریقے سے کرنا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو انٹرونشنز ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو ہم ٹھیک کریں۔ صوبوں کے ذمہ واجب الادا جو ان کے واجبات ہیں کوئی پے نہیں کر رہا، ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن دوسرے گورنمنٹ آرگنائزیشن کو پے نہیں کر رہی ہے، ایک میس بنایا ہوا ہے۔ کیپیسٹی چارجز کے حوالے سے اسی طرح کے ایشو ہیں، سرکولر ڈیٹ میں دن بدن خوفناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ ساتھ میں اسمگلنگ، پاکستان کی نہ ڈیجیٹل سپیس محفوظ، نہ فزیکل سپیس محفوظ، نہ سوشل سپیس محفوظ، اور ہیں ہم ایک نیوکلیر ریاست۔ اب اس نیوکلیر ریاست وہ اپنے بارڈرز کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکتی ہے، وہ سلک کا کپڑا بھی وہاں پہ آ سکتا ہے، ہیروئن بھی آ سکتی ہے، اسلحہ بھی آ سکتی، جو جس کے جی میں چیز آئے وہ لے کے آ رہے اور کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ معیشت اور دہشت گردی، دیکھیں معیشت کے چیلنجز بھی ایسے نہیں ہیں کہ یہ اچانک بنے ہیں۔ معیشت کے اکنامک ووز ہے، یہ جو چیلنجز ہیں یہ بڑے ڈیپ روٹڈ ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم ایڈریس بھی کر سکیں۔ کیا ان کے لیے لانگ ٹرم پالیسیز کی ضرورت ہے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ میں قطعاً اس حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ الیکشن کا التوا ہو یا کوئی اور ایسی بات ہو۔ میرا ووٹ اس الیکشن میں اسی جماعت کو میں دوں گا جس کے پاس اکنامک ریوائول پلان ہوگا۔ میں ووٹ کاسٹ کرنے انشاءاللہ ضرور جاؤں گا اور دوں گا اسی جماعت اور اسی شخصیت کو جس کے پاس یہ پلان ہوا۔ جس کے پاس یہ پلان نہیں ہے میرے خیال میں وہ عوام کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے۔ یہ میں بہت زیادہ کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا تھا، مس لیڈنگ کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کا بنیادی چیلنج ہے معاشی، اور یہ بہت کمپلیکیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بھی چونکہ پرانا مسئلہ ہے، تسلسل اس کے لیے ضرور چاہیے، کنٹینیوٹی اس کے لیے ضرور چاہیے، اور اللہ کرے کہ پاکستان کی ڈفرینٹ پولیٹیکل فورسز جو ہیں، یہ میری دعا ہے، اور ظاہر ہے بطور نگران وزیر اعظم میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، لیکن ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری یہ میری کنٹریبیوشن کرنا میں چاہوں گا کہ کاش کوئی چارٹر آف اکانومی جو ہے نا وہ
اگر سائن نہیں ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ انڈکلیئرڈ اگریمنٹ ہو جائے کہ ہاں یار یہ بنیادی باتیں ہم لیٹ سے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، ہم نے ایکسٹرنل ڈیٹس کو کیسے ریشنلائز کرنا ہے، ہم نے ڈومیسٹک ڈیٹ کو کیسے ریشنلائز کرنا ہے، ہم نے ایگریکلچر میں کون سی انٹرونشنز کرنی ہے، جو اوور آل سروسز اور گڈس کی پروڈکشن ہے، ان دونوں پہ کیا پالیسیز ہماری آئیں گی. ہم لائسا فیئر اکانومی کے ماڈل کی طرف جائیں گے، ہم پرائیویٹ بزنسز کو انکریج کریں گے، ہمیں صرف اور صرف ٹیکسیشن سے کام رکھنا ہے. یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو اگر اگری ہو جائیں